السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کے اندر اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے تمام عالم میں رحمتیں برسنے لگیں۔ یہ ہم و آپ خوب جانتے ہیں، ہم و آپ جو آج مسلمان بیٹھے ہیں، ایمان والے بیٹھے ہیں، یہ آپ ہی کی بدولت بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا آسمان جس کے صدقے میں بنائی گئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مختصر سیرت کے بارے میں بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا ماحول تھا، اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد کیسا ماحول ہو گیا۔ آپ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت جہالت کا خطرناک دور تھا، اور تمام لوگ اندھیرے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لوگ امانت میں خیانت کرتے تھے، اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھ دیتا تھا تو اس کو وہ خرچ کر لیتا تھا، کمزور کو اور زیادہ دبایا جاتا تھا، اور مالدار کمزوروں پر اتنی زیادتی کرتا تھا کہ اس کی حد نہیں رہ جاتی۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو سمجھ لو اس کا جینا دشوار ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ بڑا ہی برا ماحول تھا، لوگ انسانوں کے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا کرتے تھے، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ ایک شاعر نے دور جاہلیت کو اپنے کچھ شعر کے اندر پرویا ہے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ بیٹی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، گر جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں بس بے حیائی تھی۔ بڑا اچھے اشعار ہیں کہ دور جاہلیت کو چند شعروں میں انہوں نے سمیٹ لیا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں۔ ہم اور آپ کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن بہت سی روایات میں، بہت سی کتابوں کے اندر 9 ربیع الاول کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اکثر روایتیں ایسی ہیں جس میں 9 ربیع الاول کے بارے میں ذکر آیا ہے، اور کچھ روایتوں میں 12 ربیع الاول کا بھی آیا ہے۔ بہرحال تو بات کرتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کیا ماحول تھا۔ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کے مطابق دن سوموار کا تھا، یعنی دن پیر کا تھا، صبح صادق کے وقت جب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو چاروں طرف نور ہی نور ہو گیا۔ جس کمرے میں آپ پیدا ہوئے تھے، اس کمرے کے اندر وہ کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، اور مانو ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے کے اندر کسی نے روشن چراغ کر دیا ہو، کسی نے عطر کی بارش کر دی ہو، اتنا مہک رہا تھا۔ بہرحال حضرت آمنہ فرماتی ہیں آپ کی والدہ محترمہ کہ کاش آج میرے لگتے جگر کے والد ہوتے تو میرے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ کھلونا لے کے آتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ تو فکر مت کر، اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو اس سے کھلونا بنا دوں گا، پوری دنیا اس کے لیے ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے آمنہ کیا تو نے اس بچے کا کچھ نام سوچا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ دل پہ قابو ہے، نہ زبان پہ قابو ہے، ذہن میں تو کئی نام آتے ہیں لیکن دل میں دستک ہوتی ہے کہ ان کا نام محمد رکھوں۔ میرے محترم عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے آمنہ اس نام کے بچے کو میں نے پورے جزیرۃ العرب کے اندر نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ پھر آپ کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام نبیوں کی صفتیں موجود تھیں، تمام نبیوں کی صفتیں موجود تھیں۔ عرب کے اندر دستور تھا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو گاؤں کی کچھ عورتیں آیا کرتی تھیں اور
بچوں کو لے جا کے ان کی اچھی پرورش ہو جائے تو ان کو گاؤں دیہاتوں میں لے جایا کرتی تھی. جب ان کو وہاں پہ لے جاتی تھی تاکہ ان کو وہاں کی آب و ہوا بہتر لگے، اور وہاں کی عرب کے اندر دستور تھا تو وہاں کی عورتیں بھی ان کو دے دیا کرتی تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی کچھ عورتیں آئیں گاؤں سے. جب وہ آئیں تو عورتوں نے مالداروں کے بچوں کو چن لیا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، در یتیم تھے، آپ کے والد ماجد دنیا میں نہیں تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا. بڑی بدقسمت عورتیں تھیں، کسی نے نہیں لیا. لیکن دائی حلیمہ کی ایک غریب عورت تھی، ان کی اونٹنی بھی بیمار تھی، سب سے پیچھے رہ گئی تھی. سب سے آخر میں مکے میں آئیں تو دیکھا سارے مالداروں کے بچوں لوگوں نے لے لیے. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچے ہیں. پھر آپ نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ان کو لے لوں، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. بہرحال حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے کے چل دی. جیسے ہی وہ اپنی بیمار اونٹنی پہ بیٹھتی ہیں، اس اونٹنی کے اندر جوانی آ جاتی ہے. یہ حضور کی برکات تھے، حضور کے برکات تھے یہ، کہ جیسے ہی اونٹنی بیٹھتی ہے اس کے اندر جوانی آ جاتی ہے اور چست اور پھرت ہو جاتی ہے اور سارے قبیلے والوں کی سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے. یہ حضور کے بچپنے کی برکات ہیں، ان کے معجزات ہیں کہ آپ سے بولنا بھی نہیں جانتے ہیں اور کیسی برکتیں ہو رہی ہیں. کمرے میں روشنی ہو رہی ہے، غیب سے آوازیں آ رہی ہیں، اونٹنی میں جان آ جاتی ہے. پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر پہنچتی ہیں. ان کا بھی ایک بیٹا تھا جو دودھ پینے والا تھا. ان کے گھر میں ایک بکری تھی. اب وہ سوچ رہی تھی اب میں اس کو کیسے دودھ پلاؤں گی اور اس کو کیسے دودھ پلاؤں گی. جیسے ہی وہ بکری کے دودھ دوہنے بیٹھتی ہیں، وہ بکری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گھر میں پڑتے ہی اتنا زیادہ دودھ دیتی ہے، اتنا زیادہ دودھ دیتی ہے کہ گھر کے تمام برتن بھر جاتے ہیں. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، میرے نبی کے برکات تھے کہ آپ کے گھر میں آتے ہی اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اترنے لگی. اگر میں سیرت بیان کروں تو پوری زندگی ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا. آپ کی بہت سیرتیں ہیں. آپ کی بچپن کی سیرت الگ ہے، جوانی کی سیرت الگ ہے، اور آپ کی بڑھاپے کی سیرت الگ ہے. آپ کے ہر ایک گوشے کی سیرت الگ ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. آپ نے دنیا میں آ کے عورتوں کا حق بتایا، آپ نے دنیا میں آ کے جانوروں کا حق بتایا، آپ نے تمام لوگوں کا حق بتایا جو دور جاہلیت میں جن کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوا کرتی تھی. دور جاہلیت کے اندر اتنی زیادتی ہوا کرتی تھی کہ عورت اگر ماہواری سے ہو جاتی، یعنی حیض سے ہو جاتی، تو اس کو گھر سے باہر نکال کر کسی جنگل کے اندر پیڑ پر باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھایا جاتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. لیکن حضور نے فرمایا اگر نہیں، یہ انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہے، آپ ان کو اپنے گھر میں رکھیں لیکن ہم بستری سے پرہیز کریں. آپ نے عورتوں کا حکم بتایا، آپ نے عورتوں کے حقوق بتائے. لیکن آج کل کی جنریشن ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو دبا رکھا ہے، اسلام نے عورت کو آزاد کر رکھا ہے. اگر اسلام نہ آتا تو یہی عورتیں سڑکوں پر بھنکتی اور ان کی کوئی عزت و وقار دنیا میں نہ ہوتا. میرے محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام حق ہمیں کو بتائے. چھوٹی سی سیرت میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ ہمارے اندر بھی حضور کی محبت پیدا ہو جائے کہ جس نبی کی امت میں ہے اس نبی کی زندگی کے بارے میں تھوڑا جان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیا تھے اور کہاں پیدا ہوئے. میرے نبی مکے کے اندر پیدا ہوئے اور 53 سال آپ مکے کے اندر رہے اور 10 سال مدینے کے اندر رہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ جس نبی کی ہم امت میں ہیں اس نبی کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آپ بھی اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس اہم کلپ سے فائدہ اٹھا سکیں. میرے محترم، آخری گزارش یہ بھی کروں گا کہ اس مقدس مہینے کے اندر ہم حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خوب عمل کریں. اگر ہم سچے عاشق ہیں،
حضور سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں، ہم نماز کے پابند رہیں، یہی سچا عشق ہے، یہی سچا عشق ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد نعیم قاسمی کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔